تاریخ میں کچھ جگہیں ایسی ہیں جو ہر دور میں ہر زمانے میں ناقابل تسخیر رہی ہیں۔ سلطنتیں بنتی ہیں ٹوٹتی ہیں، لیکن یہ جگہیں اپنی جگہ قائم رہتی ہیں۔ آج ہم ایسی ہی ایک مثال ایران پر بات کرنے والے ہیں۔ دیکھیے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ صدیوں سے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں نے اس سرزمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن سب کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس خطے میں ایسا کیا خاص ہے؟ کیا چیز اسے ایک ایسا سیاسی اور جغرافیائی قلعہ بناتی ہے جسے فتح کرنا تقریباً ناممکن ہے؟ آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 4 اہم حصوں میں دیکھیں گے۔ پہلے اس کا قدرتی جغرافیہ، یعنی اس کا نیچرل فورٹریس ہونا۔ پھر آبنائے ہرمز پر اس کا کنٹرول۔ تیسرا، اس کی متنوع آبادی جو ایک 2 دھاری تلوار کی طرح ہے۔ اور آخر میں اس کا وسیع رقبہ جو خود ایک ہتھیار ہے۔ تو آئیے سب سے پہلی اور سب سے بنیادی وجہ سے شروع کرتے ہیں، جو ہے ایران کا جغرافیہ۔ اسے ایک ملک کے طور پر سوچنے کے بجائے یوں سمجھیں کہ ایک ایسا قلعہ ہے جسے خود قدرت نے بنایا ہے۔ یہ بات واقعی حیران کن ہے۔ پچھلے 600 سالوں میں دنیا کا نقشہ کئی بار بدلا، بڑی بڑی سلطنتیں بنیں اور ختم ہو گئیں، لیکن ایران کی جو بنیادی سرحدیں ہیں وہ تقریباً ویسی کی ویسی ہی ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اس کے جغرافیے کی طاقت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اور یہ قلعہ بنایا کیسے گیا ہے؟ ذرا تصور کریں، مغرب اور جنوب میں زاگروس کا پہاڑی سلسلہ ایک دیویائی کل دیوار کی طرح کھڑا ہے۔ شمال میں البرز کے پہاڑ ہیں جو کسی بھی فوج کے لیے ناقابل عبور رکاوٹ ہیں، اور جہاں پہاڑ ختم ہوتے ہیں وہاں قدرت نے دوسری رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں، جیسے ملک کے بیچ میں وسیع و عریض اور جھلسا دینے والے صحرا، اور عراق کے ساتھ سرحد پر میسوپوٹیمیا کے دلدلی علاقے جو کسی قلعے کے گرد کھودی گئی خندق کا کام کرتے ہیں۔ اب ہم ایران کے دفاع کی دوسری تہہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ صرف پہاڑوں اور صحراؤں کی خاموش حفاظت نہیں، بلکہ یہ ایک بہت ہی ایکٹیو اور طاقتور اسٹریٹجک ہتھیار ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں آبنائے ہرمز پر ایران کے کنٹرول کی۔ اس کی اہمیت کا اندازہ بس اس ایک بات سے لگا لیں کہ دنیا بھر میں جتنا بھی تیل روزانہ استعمال ہوتا ہے اس کا 5واں حصہ یعنی 20% اسی تنگ سمندری راستے سے گزرتا ہے۔ یہاں اگر ذرا سی بھی کوئی رکاوٹ آ جائے تو پوری عالمی معیشت میں بھونچال آ سکتا ہے۔ اور جو چیز ایران کو یہاں ایک غیر معمولی برتری دیتی ہے وہ ہے اس کی منفرد ساحلی پٹی۔ دیکھیں، خلیج فارس کے جنوبی ساحل پر تو 7 الگ الگ ممالک ہیں، لیکن پورا شمالی ساحل صرف اور صرف ایران کے کنٹرول میں ہے۔ اس کا وی شکل کا ساحل اسے اس اہم راستے کی 3 اطراف سے نگرانی کا موقع دیتا ہے، جو ایک زبردست اسٹریٹجک فائدہ ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اگر آبنائے ہرمز کا راستہ بند ہوتا ہے تو اس کا اثر صرف تیل کی قیمتوں پر نہیں پڑے گا، یہ دنیا کی معیشت کے تقریباً 5% حصے کو خطرے میں ڈال دے گا، اور قطر کی تقریباً ساری کی ساری گیس ایکسپورٹ کو روک دے گا۔ یہ معاشی طاقت ایران کا ایک بہت بڑا دفاعی ہتھیار ہے۔ اب آتے ہیں انسانی عنصر کی طرف، جو کہ ایک بہت ہی دلچسپ معاملہ ہے۔ ایران کی کثیر النسلی آبادی ایک طرف تو حکومت کے لیے ایک اندرونی چیلنج ہے، لیکن دوسری طرف یہی آبادی کسی بھی بیرونی حملہ ور کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ایران صرف ایک قوم پر مشتمل ملک نہیں ہے، یہ تو مختلف نسلوں اور ثقافتوں کا ایک گلدستہ ہے جس میں پارسی، آذری، کرد، عرب، بلوچ اور کئی دوسرے گروہ شامل ہیں۔ ان سب کی اپنی زبان، اپنی ثقافت اور اپنی تاریخ ہے، جس سے ملک کے اندر ایک بہت ہی پیچیدہ سیاسی منظرنامہ بنتا ہے۔ اور یہیں آ کر کہانی پلٹ جاتی ہے۔ جہاں تہران کے لیے اس تنوع کو سنبھالنا ایک مشکل کام ہو سکتا ہے، وہیں کسی بیرونی طاقت کے لیے یہ ایک ڈراؤنا خواب ہوگا۔ حملہ آور کو صرف ایک فوج سے نہیں لڑنا ہوگا، بلکہ اسے کئی گہری جڑوں والے نسلی گروہوں پر حکومت کرنی ہوگی۔ مقامی اتحادی ڈھونڈنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا، اور ہر طرف سے اٹھنے والی مزاحمت کو دبانا ایک نہ ختم ہونے والا کام بن جائے گا۔ تاریخ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے۔ ایران عراق جنگ کے دوران صدام حسین کو یہی امید تھی کہ ایران نسلی بنیادوں پر ٹوٹ جائے گا، لیکن ہوا اس کے بالکل الٹ۔ بیرونی حملے کے خطرے نے ان تمام گروہوں کو ایک مشترکہ دشمن کے خلاف اکٹھا کر دیا، جس نے ایرانی قوم پرستی کو اور مضبوط کیا اور آخرکار حملہ ناکام بنا دیا۔ اور اب ہم ایران کے دفاع کی آخری اور شاید سب سے سادہ لیکن سب سے مؤثر تہہ کی طرف آتے ہیں۔ یہ ہے اس ملک کا وسیع و عریض رقبہ۔ فوجی حکمت عملی میں اسے اسٹریٹجک گہرائی یا اسٹریٹجک ڈیپتھ کہا جاتا ہے۔ اس کا اندازہ یوں لگائیے کہ ایران کا رقبہ 16 لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے، یعنی پاکستان سے 2 گنا سے بھی بڑا۔
कोई भी हमलावर फौज एक मुल्क को फतह करने नहीं आती, बल्कि एक बरसगीर जितने बड़े किले पर कब्जा करने की कोशिश करती है। तो ये स्ट्रेटेजिक गहराई आखिर है क्या? ये एक बहुत सादा सा उसूल है कि फासला खुद एक हथियार होता है। हमलावर फौज दुश्मन के इलाके में जितना अंदर जाती है, उसकी सप्लाई लाइंस यानी खुराक, ईंधन और असले की रसद उतनी ही लंबी और कमज़ोर होती जाती है, और इसी दौरान दिफा करने वालों को दोबारा मुनज़्ज़म होने और जवाबी हमला करने का कीमती वक्त और जगह मिल जाती है। अमली तौर पर यह ऐसे काम करता है। एक फौज सरहद पार करती है, शुरू में उसे कामयाबी मिलती है, लेकिन जैसे ही वो तेहरान या आसफहान जैसे बड़े शहरों की तरफ बढ़ती है, जो मुल्क के अंदर गहराई में हैं, उसकी रफ्तार और ताकत कम होने लगती है। सप्लाई लाइंस पर हमले शुरू हो जाते हैं, मुकामी मुज़ाहमत बढ़ जाती है और हमलावर फौज आहिस्ता आहिस्ता थक कर बिखर जाती है। तो खुलासा ये है कि ईरान का दिफा कोई एक चीज़ नहीं, बल्कि ये 4 एक दूसरे से जुड़ी हुई तहें हैं। इसका जोग्राफिया एक कुदरती किला है, आबनाए हॉर्मुज़ पर इसकी माशी गिरफ्त है, इसकी आबादी जो बैरूनी खतरे के सामने मुत्तहिद हो जाती है, और आखिर में इसकी बेपनाह वुसअत जो किसी भी हमला आवर का जोर तोड़ देती है। ये सब मिलकर इसे एक नाकाबिले तस्खीर चैलेंज बना देते हैं। ये सूरत हाल 21वीं सदी के लिए एक बड़ा अहम सवाल खड़ा करती है। जदीद टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी ईरान की असल ताकत इसकी कदीम और बुनियादी हकीकतों में छुपी हुई है, इसका जोग्राफिया, इसके अवाम और इसकी वुसअत में। इस किले को समझना सिर्फ एक इल्मी मश्क नहीं, बल्कि ये पूरे मशरिक़ वुस्ता और इससे आगे की स्ट्रैटेजिक बिसात को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है।